Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ سے جو دنیا کی بھی قیمتی چیز مانگے تو اللہ خوشی سے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ لے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی، دل کو سکون دینے والی سورت ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو تندرست اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات یعنی جھگڑے کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت ملازمت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ اچھا روزگار ملے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہو، کھانے کے لیے اچھا رزق ہو، اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی سہولیات میسر کرے۔ تو یہ سورت اس صورت میں آپ بھی بہت زیادہ مدد کرے گی۔ اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، اور والدین کی سب سے بڑی خوشی اپنی اولاد کو کامیاب اور خوشحال دیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی بے شمار برکتیں اور رہنمائی بہت زیادہ موجود ہے جو نہ صرف ہماری زندگی کو سنوارتی ہے بلکہ ہماری اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی بہترین راستہ فراہم کرتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو سکون اور گھروں میں برکت لاتی ہے۔ خاص طور پر کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ پیارے ناظرین، اسی حوالے سے والدین اگر روزانہ ایک خاص سورت کو 7 مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لیں اور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی اولاد یعنی بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے ہر اچھے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہاں بات کی جا رہی ہے اولاد کی کامیابی کی۔ وہ اولاد جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، اللہ اس کو اس کی تعلیم میں کامیاب کریں گے، اور وہ اولاد اگر روزگار کے لیے کوشش کر رہی ہے تو اللہ ان کو اچھے روزگار میسر کریں گے، اور وہ بیٹے یا بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے یا ان کے ماں باپ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے نیک اسباب بنا دے، یعنی ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے لا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ گویا کہ خلوص دل سے جو بھی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ماں باپ، وہ میاں بیوی جن کی اولاد نہیں ہے، اگر وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی اس سورت کی تلاوت کریں اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مقدس کے صدقے، اس پیاری سورت کے صدقے ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔
اور اگر والدین یہ روزانہ کا معمول بنا لیں اور فجر کی نماز کے بعد خود بھی اس کی تلاوت کیا کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیں، تو آپ فجر کی نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عاجزی اختیار کر کے اس سورت کی تلاوت کرو، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے، ایسے مقام پر پہنچا دیں گے جہاں پر آپ خود بھی فخر محسوس کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اولاد کے لیے پڑھنے والے والدین کی دعا بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ والدین کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سورت پڑھنے سے نہ صرف آپ کے بیٹے کے یا بیٹی کے لیے کامیابی کے راستے کھلیں گے، بلکہ آپ کا گھر بھی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں یا قرض میں یا مالی مشکلات میں مبتلا ہیں یا پھر کسی بھی قسم کی خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ سورت آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس سورت کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے دعائیں اور استغفار آپ کی زندگی میں سکون، خوشحالی اور رزق کی فراوانی لے کر آئے گی۔ پیارے ناظرین، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہماری اولاد دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو، اس لیے اس عمل کو روزانہ کرنے کا اپنا معمول بنا لیں اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ترقی کرتے ہوئے، خوشحال ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ آپ کی اولاد ایسی کامیابی حاصل کرے گی کہ آپ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سورت اور مقدس کتاب قرآن پاک پر اور زیادہ یقین پختہ کر لیں گے۔ پیارے ناظرین، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیا جائے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو دور کر کے نماز فجر کی ادائیگی کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نماز فجر کی ادائیگی سے حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی کا شکار لوگ ہم میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کی نماز کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جب دروازہ فجر کا کھلتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کی نماز کو یعنی اپنی نیند کو چھوڑ کر خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان کو وہ فرشتہ رزق عطا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز سے غافل رہتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے وہ رزق دینے والا فرشتہ رزق لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہے۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر، رزق اور برکتوں کے خزانے کو جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے اور وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کلوں کے بل
घसीटते ही क्यों ना आना पड़े। कुरान और हदीस से नमाज फज्र, जोहर, असर, मगरिब और इशा, इन तमाम नमाजों की क़िराअत और तलावत कुरान मजीद की अहमियत उजागर करती है। लेकिन जिसने फज्र की नमाज के वक्त कुरान की तलावत की तो अल्लाह तबारक व तआला इस घर में अपना खास फजल, करम और अपनी खास रहमत और बरकत नाजिल फरमा देता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, फजर का कुरान, बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस यानी मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर पढ़ा जाए या अच्छी तरह सुना जाए तो फजर के तमाम अनवार तजल्लियात और कुरानी फयूज़ो बरकात नासिल होते हैं। अल्लाह के वजूद और इसकी वहदानियत की गवाही देते हुए अल्लाह ताला की खास रहमत की सिफ्त को जाहिर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकात सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफसल है। कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। ये अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है और दिलों को जंग उतरते हैं। कुरान मजीद की तलावत करना बाइसे बरकत और सवाब है, मगर अफसोस का मकाम है कि हमारी अक्सरियत तलावत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक्त लगाने से गुरेज नहीं करते, जबकि तलावत कुरान पाक से अल्लाह का वक्त में बरकत डाल देता है। आज से ये अहद करें कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तलावत के लिए रोजाना वक्त निकाल कर कम अज कम 2 आयात ही सही रोजाना तलावत करेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे, इनको तर्जुमा के साथ अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि पता चले कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन जाएगा। एक दूसरी हदीस में है कि कुरान के सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद इसको अपने अमली जिंदगी में लाने के लिए भी झगड़ा करेगा और निजात दिलाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान और कुरान वाले जो इस पर अमल करते हैं इनको लाया जाएगा। सूरह बकरा और सूरह अल इमरान पेश होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी कि कुरान को जो लोग मजबूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला इनको बुलंद दर्जा अता फरमा देता है। वो दुनिया में भी इज्जत हासिल करते हैं और आखिरत में भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो कुरान की तलावत और तालीमात से दूर रहते हैं और अपनी जिंदगी और अपनी मर्जी और चाहत के साथ गुजारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी इन्हें जलीलो ख्वार कर देता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला और इसकी किताब कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरबुलंद फरमाएगा, दूसरों को जलील कर देगा। कुरान मजीद की तलावत करने से हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां मिलती हैं। क़यामत के रोज इंसान एक एक नेकी के लिए मारा मारा फिरेगा। लिहाजा कुरान के हसूल के लिए तलावत कुरान पाक को मामूल बनाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ भी तलावत किया इसको एक नेकी मिलेगी और इस एक नेकी का बदला कम से कम 10 गुना है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, लेकिन अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ और मीम तीसरा हर्फ है। कुरान को याद करना, इसको हिफ्ज करना, इसे अपने सीने में महफूज करना बहुत बड़ी सआदत मंदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो आदमी जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं, वो वैरान घर की तरह है। कुरान करीम की तलावत खुद अजर सवाब का बायस है, चाहे पढ़ने वाला इसके मायने मुतालिब को समझता हो या ना समझता हो। इसके लिए एक एक हर्फ पर 10 नेकियां हर पढ़ने वाले को मिलेंगी, जैसा कि हदीस में फरमाया गया। ताहम ये महज अल्लाह का फजल करम है कि वो हर पढ़ने वाले को अजर अजीम से नवाजता है, लेकिन बगैर समझे पढ़ने से सवाब यकीनन मिल जाएगा।
قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہی کم ہیں، بلکہ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کیا پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک کہ مسلمان کی انفرادی اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہ ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائی زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، ان کی وہ عظمت رفتہ رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں، اور جس سے قرآن اولا کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں، زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم ان پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جائے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن کی عاجزی، خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفسداری ہوتی ہے جس سے ان کی آنکھیں اشکبار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ جس پذیری کا تذکرہ ایک جگہ رب العالمین ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی طرف نازل کرتا کلام کو سنتے ہیں تو اپنے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو آسی کتاب ہے، آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں سی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دیتا ہے، اس کا ہادی کوئی نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کی اثر انگیزی کا آنکھوں دیکھا حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوں نقل کر فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ تو جبکہ آپ پر قرآن پاک کا نزول ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں قرآن پڑھ کر سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی اور آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پڑھی۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہی حال آپ کے صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ وہ نہایت ہی سوز سے تلاوت قرآن پاک کرتے اور خود ان سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جس میں تلاوت قرآن سے متعلق یہ الفاظ ہمیں محو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا۔
جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جس سے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے اور ان کی رکعت امیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے غایت درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نہایت ہی رحم دل انسان تھے اور تلاوت قرآن پاک کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور بے اختیار روتے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ پیارے ناظرین، تلاوت قرآن وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے صرف سلیم الطبع جن و انس مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر کر زمین پر آتے ہیں۔ جنہیں لوگوں کو قرآن مجید دل سے لگی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون نہیں پاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا آخرت دونوں جگہ ہی اعلیٰ اور اعلیٰ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت نافیہ بن عبد الحارث کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافیہ جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنے نائب یعنی ایک غلام کو بلایا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کر دے گا اور کچھ کو پستی کرے گا۔ پیارے ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں جس وظیفے کی بات کی جا رہی ہے، جس سورت کی بات کی جا رہی ہے، جس کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی عطا فرمائے گی، اس سورت کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت سورت ہے جو اللہ کے خوبصورت نام رحمان سے موسوم کی گئی، جس کا مطلب ہے رحم فرمانے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ مقصد بھی ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورت الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، ایک ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں، اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، خاندان، دوست، سب کچھ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے ایک خاص نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ ہمیں ان سب کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس طرح کے اس تحفے کی اہمیت ہوتی ہے کہ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز ہیں جن سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس صورت میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی وقت کے مطابق اس کافر مسلسل اللہ کا انکار کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ در حقیقت کے جھٹلانے والوں کے لیے یہ ایک مستقل نصیحت ہے جو غرور اور ناشکری میں اندھے ہیں اور مسلمانوں پر بغیر
کسی بھی اشتعال کے حملہ کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لامحدود فرصت کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھ میں آنسو اور محبت پیدا کرتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ کمزوری میں ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت، عیش و آرام کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، ہمارے دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم غرور اور تکبر سے بھرے رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہمارے پاس تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد کروا کر ہم ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اسی آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو قرآن کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کو تم انکار کرتے ہو وہی تو ہے، جس نے قرآن نازل فرمایا وہی ہے۔ اور یہ قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا محمد کو کوئی بشر سکھاتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان نے قرآن اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ آسمانی کے اعتبار سے ان آیات سے 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ قرآن پاک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن در حقیقت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ مخلوق میں حضور پر نور کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ پر علم مخلوق کے واسطے بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانا سکھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی اور انجیل کا علم دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم مدنی عطا کیا، اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والی علم والی کتاب قرآن سکھایا، اور ایک اور جگہ پر واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ بھی صبح و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ وہ ایک 2 یا 3 آیات یا 4 آیات ہی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے سمجھ کر پڑھیں، اور سورہ رحمان کی بھی تلاوت ضرور کریں۔ آپ یقین کریں کہ اس سورت کو تلاوت کرنے سے آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم کریں گے، اسی طرح پوری دنیا بھی آپ پر رحم کرے گی، آپ سے پیار کرے گی، کائنات کی ہر چیز آپ سے محبت کرنے لگے گی انشاءاللہ، اور آپ تمام لوگوں میں معزز ترین بن جائیں گے، آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔
فرمائے اور ہمیں برے راستے سے بچا کر سیدھے راستے کی طرف چلائے اور ہمیں تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ تک نہ صرف قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنا بلکہ قرآن پاک کی اہمیت و فضیلت و برکات کو بھی واضح کرنا تھا۔ اگر آپ سوچیں کہ اس سورت کے لیے ویڈیو کو اتنا لمبا کیا گیا تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی پہلے اہمیت اور اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر بیان نہ کیا جائے، یعنی اس کو اگر اچھے طرح سے بیان نہ کیا جائے، وہ ماحول پیدا نہ ہوتا جس میں وہ وظیفہ کرنے کا جذبہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تمام مشکلوں کو دور کر دے اور آسانیاں پیدا فرما دے، اور آپ کے دل میں جو بھی کوئی خواہش ہے اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلوں کو ضرور آسان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔